اگر اس کی ماں اس کی گہری دوست ہوتی تو وہ اپنی ہر بات اپنی ماں سے شیئر کرتی۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب وہ آپ کے پاس آتی تھیں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹیاں مہمان کا درجہ رکھتی ہیں، اور مہمان بھی وہ والا جس کو بہت زیادہ آپ نے عزت دینی ہو۔ اب وہ مہمان جسے آپ بہت زیادہ عزت دیں، اب اگر اس مہمان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے، بیٹی کو 4-5 سال کی عمر سے ہی سمجھانا شروع کر دیں کہ ہر کسی سے شیک ہینڈ نہیں کرنا، ان نون لوگوں سے دور رہنا ہے۔ گھر میں اگر کزنز آئیں تو خاص طور پر آپ کی بیٹیوں کی سہیلیاں اپنے لیول کے لوگوں سے ہوں، آپ کے جیسے لوگ ہوں، ان کا لائف سٹائل آپ کے جیسا ہو، تاکہ آپ کی بچی کو اپنا لائف سٹائل برا نہ لگے، وہ کسی اور کے طرز زندگی سے متاثر نہ ہو، وہ اپنی لائف کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہ کرنے لگے۔ اور پھر نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیٹیوں کی تربیت کیسے کریں؟ یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ بیٹیوں کی تربیت میں ضروری اور اہم خیال رکھنے والی چیزیں کیا ہیں۔ بیٹیاں ماں باپ کے آنگن کا پھول ہوتی ہیں، گھر کی رونق ہوتی ہیں، ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں اور انہیں بہت پیاری ہوتی ہیں، لیکن قانون قدرت یہ ہے کہ انہیں اپنے گھر پروان چڑھانے، ان کی تربیت کرنے کے بعد کسی دوسرے گھر رخصت کرنا پڑتا ہے۔ ماں باپ کو اپنی بیٹی سے کتنا ہی پیار کیوں نہ ہو، انہیں ایسا کرنا ہی پڑتا ہے، کوئی انکار کی گنجائش یا کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی شادی کے بعد کہیں بھی چلی جائے، کہیں بھی جا کر بس جائے، وہ رہے گی ہمیشہ آپ ہی کی بیٹی، اس پر آپ ہی کی تربیت کا ٹھپا لگا ہوا ہوگا۔ اس کی پوری زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ماں باپ کی تربیت پر ہوگا کہ اسے کیسے جینا سکھایا گیا ہے، کیا اسے طور طریقے، ادب و آداب، شرم و حیا، احساس تحفے میں دیا گیا ہے، یا پھر وہ ان سب چیزوں سے خالی ہے۔ ماں باپ کی تربیت ہی کسی بیٹی کو مکمل بناتی ہے۔ آپ کی بیٹی جب تک آپ کے پاس ہوتی ہے تو ایک ضروری چیز ہے اس کی تربیت، اور دوسری ضروری چیز ہے کہ اسے عزت اور محبت دی جائے۔ تربیت کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو بے پناہ عزت اور پیار دیں۔ Give her lot of love and respect۔ بیٹی ایک مہمان ہوتی ہے، اور مہمان کے کتنے فضائل اور برکات ہمارے مذہب نے بیان کیے ہیں۔ مہمان آتے ہیں تو ہم انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، کھڑے ہو کر ملتے ہیں، پہلے ان کو بٹھاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ خود بیٹھتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب وہ آپ کے پاس آتی تھیں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹیاں مہمان کا درجہ رکھتی ہیں، اور مہمان بھی وہ والا جس کو بہت زیادہ آپ نے عزت دینی ہو۔ اب وہ مہمان جسے آپ بہت زیادہ عزت دیں، اب اگر اس مہمان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو کیا اس کو ڈانٹا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے؟ اگر وہی مہمان کچھ غلط کرے تو کیا آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تمیز ہی نہیں ہے؟ یا اگر وہ مہمان آپ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کرے جو جائز بھی ہو اور اس میں کوئی برائی بھی نہ ہو تو فوری طور پر اسے پیش کرتے ہیں۔ ہم کھانا پہلے مہمان کو پیش کرتے ہیں، مہمان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہترین چیز ہم اسے سرو کریں، یعنی ہم نارمل روٹین میں جو کھانا کھاتے ہیں وہ مہمان کو سرو نہیں کرتے۔ جب مہمان آتا ہے تو کچھ خاص بنا کر مہمان کو پیش کرتے ہیں تاکہ اسے اس کی اسپیشلٹی کا احساس دلا سکیں، اور پھر یہی کام سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کو اسپیشل فیل کروانا ہوتا ہے، لیکن ہم انہیں اسپیشل فیل نہیں کرواتے، اپنی بیٹیوں سے شفقت سے پیش آنا ہے۔ بیٹیاں سینسٹیو ہوتی ہیں، بیٹیاں تربیت اور وقت مانگتی ہیں۔ بیٹیوں کے پاس بیٹوں کی طرح آپشن نہیں ہوتے کہ وہ باہر گھوم پھر کر آ جائیں، خود ہی کسی دوست سے ملنے چلی جائیں۔ آج اپنی بیٹیوں کو وقت ہی نہیں دیا جاتا۔ بیٹیوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آج کے والدین کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ بیٹیوں کو ایسی اور اتنی محبت دی ہی نہیں جاتی کہ جس کے بعد انہیں کسی غیر کی محبت کی ضرورت ہی باقی نہ رہے، اسے باہر محبت تلاش نہ کرنی پڑے، اسے اتنی اٹینشن دی ہی نہیں جاتی کہ باہر اسے کوئی ذرا سی اٹینشن دے، اسے اسپیشل فیل کروائے تو وہ فوراً سے پہلے بہک جائے، کسی کا شکار نہ بن جائے۔ اگر یہ چیزیں اسے گھر سے ملی ہوتی تو وہ کبھی کسی کے بہکاوے میں نہ آتی۔ اگر اس کی ماں اس کی گہری دوست ہوتی تو وہ اپنی ہر بات اپنی ماں سے شیئر کرتی۔ ماں بیٹی کی بیسٹ فرینڈ بن کر ہی نہیں رہی۔ ہمارے ہاں کچھ ماں باپ نے تو بیٹیوں کو بہت زیادہ باندھ کر رکھا ہوا ہے، اور کچھ ماں باپ نے بہت زیادہ آزادیاں دی ہوئی ہیں، انہیں خبر ہی نہیں کہ ان کی بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ درمیانی راستہ اور اچھی تربیت ماں باپ کے پاس ہے ہی نہیں، اپنی اولاد کے لیے وقت ہی نہیں ہے،
بیٹھ کر اپنی بیٹیوں سے بات کریں، انہیں وقت دیں، ان سے ان کے اسکول کے بارے میں، پڑھائی کے مسائل پر بات کریں، ان کی دوستوں کے متعلق معلومات رکھیں کہ وہ کیسے گھرانے کی ہیں، کیسے کریکٹر کی ہیں، آج پورا دن اپنی دوست کے ساتھ کیسے گزارا، اسکول جانے سے لے کر واپس آنے تک کی ہر بات اپنی ماں سے شیئر کرے. تب یہ ہوگا کہ ماں اپنی بیٹی کی پکی والی دوست ہوگی، اچھی تربیت کرنے والی ہوگی. ایک سمجھدار ماں اپنی بیٹی کی تربیت کرتے وقت ان اصولوں کو ضرور ذہن میں رکھتی ہے. بیٹی کی تربیت کے لیے دوسری اہم ضروری چیز یہ ہے کہ اپنی بیٹی میں صبر کی خوبی پیدا کریں. جنریٹ پیشنس ان یور ڈاٹر. سب سے پہلے تو یہ کہ آج کل کی بچیوں میں صبر اور برداشت کی بہت کمی ہے. اپنے ماں باپ تک کی بات برداشت نہیں کرتی، بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو کل جب نئے گھر میں نئی جگہ پر جائیں گی تو اس طرح بے صبرا پن دکھائیں گی. جب ان میں برداشت کی کمی ہوگی تو اس وجہ سے ان کی نامکمل تربیت صاف صاف دکھائی دے گی. یہ سب سے اہم چیز ہے، اہم بات ہے کہ بات بات پر پھٹ نہیں پڑنا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا. لڑکیوں کا بد لحاظ ہونا یہ کسی بھی لڑکی کی ذات کے لیے بہت بڑی خرابی، عیب اور شگاف ہے. جس لڑکی میں بھی صبر نہیں ہوگا وہ ضرور بد لحاظ اور بدتمیز ہوگی، اور اس کے بعد لڑکی کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ اچھی بالکل نہیں لگے گی. اس لیے روزمرہ کی زندگی میں پریکٹیکلی اپنی بیٹی کو صبر ضرور سکھائیں اور اس میں صبر کی خوبی پیدا کریں. جو بیٹی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ صبر سے لبریز ہوگی تو اس کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، وہ ہر ایک کو اچھی لگتی ہے. تیسری اہم بات ہے کہ بیٹی کو بڑھتی عمر کے ساتھ آگاہ کریں. ایجوکیٹ دا ڈاٹر ود انکریزنگ ایج. کہ اب آپ کو دوپٹہ لینا ہے، کزنز اور بھائیوں کے درمیان ایسے ہی نہیں گھومتی رہنا، اور ایسی بات آپ کو ڈانٹ کر یا غصے سے نہیں بتانی، بلکہ آپ کو بہت محبت اور اپنائیت سے سمجھانا ہے کہ بیٹی اب آپ بڑی ہو رہی ہو، آپ کا جسم بڑھ رہا ہے، آپ میری پھول ہو، بہت پیاری ہو، اب آپ کو خود کو ڈھانپنا ہے تاکہ آپ کے جسم پر کسی اور کی نظر نہ پڑے. ایون کہ اپنے بھائیوں اور والد کے پاس بیٹھتے ہوئے بھی اپنے دوپٹے اور ڈسٹینس کا خیال رکھنا ہے. اگر والد اور بھائی کے سامنے رہنا سیکھ لے گی تو باقی سب رشتوں کے سامنے کس طرح رہنا ہے یہ چیز وہ خود بخود سمجھ جائے گی. جب خواتین نانی دادی بن جاتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، تب ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت بے احتیاطی ہو جائے. حقیقت تو یہ ہے کہ جن عورتوں نے حیا کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی گزاری ہوتی ہے وہ اس عمر میں جا کر بھی بے احتیاطی نہیں کرتی. بچیوں کو ایسے سمجھائیں کہ یہ کوئی پابندی نہیں ہے بلکہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہے. آپ کے بدن کو سیفٹی کی ضرورت ہے تاکہ آپ پر کوئی بری نظر نہ پڑے. بیٹیوں کو یہ بھی سمجھانا ضروری ہے کہ کبھی والد یا بھائی سے گلے ملیں تو اب بھی کتنا ڈسٹینس رکھنا ہے کہ سر والد کے کندھوں پر ہو، لیکن باقی جسم کا ایک ڈسٹینس مینٹین کرنا ہوگا، دوسرے کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا. یہ باتیں بڑی ہوتی ہوئی بچیوں کو ضرور بتائیں. اگر آپ نہیں بتائیں گی تو وہ غافل رہیں گی اور ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکیں گی. رول نمبر 4 از دا ناٹ شیکنگ ہینڈ ود میل کزنس. یعنی کہ کزن سے ہاتھ نہیں ملانا. بیٹی کو 4-5 سال کی عمر سے ہی سمجھانا شروع کر دیں کہ ہر کسی سے شیک ہینڈ نہیں کرنا، ان نون لوگوں سے دور رہنا ہے. گھر میں اگر کزنز آئیں تو ان سے ہاتھ نہیں ملانا، زیادہ باتیں نہیں کرنی. ہاں سلام کرنا، حال پوچھنا یا کچھ کھانے کے لیے سرو کر دینا، بس اس کے بعد آپ کا کام ختم ہے. اب ایک سپیس مینٹین رکھنا ہے، ضرورت سے زیادہ کسی سے بھی قریب نہیں ہونا کہ بعد میں نقصان کا سبب بنے. A mother's eyes of love on her daughter. اصول نمبر 5 ہے کہ ماں کی محبت کی نظر اپنی بیٹی پر ہو. گھر میں میل کزنز کا زیادہ آنا جانا نہ ہو، ماؤں کی اپنی بیٹیوں پر نظر ہو. یہ محبت کی نظر نقصان سے بچانے کے لیے ہوتی ہے. یعنی جس گھر میں ایک بیٹی یا 2, 3 یا 4 بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں کزنز کا بہت زیادہ آنا جانا نہ ہو، یعنی کہ غیر ضروری آنا جانا نہ ہو، رشتہ داری کی حد تک آئیں. ایسا نہ ہو کہ روز روز آ رہے ہیں. بیٹیوں کی میل کزنز کے ساتھ بے تکلفی اور ہنسی مذاق نہ ہو. ایک بات یاد رکھیے کہ اس دنیا میں اپنی بہن ہی اپنی بہن اور اپنا بھائی ہی اپنا بھائی ہوتا ہے. منہ بھولا بھائی بہن کچھ نہیں ہوتا. کزنز کے رشتے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک لمٹ میں رہتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں. اگر ان رشتوں کا ملنا جلنا لمٹ سے بڑھ جائے تو برائی اور عیب میں بھی کنورٹ ہو جاتے ہیں. کبھی گھر میں کزنز آئیں تو سب مل کر ایک ہی کمبل میں نہ بیٹھیں بلکہ ایک فاصلہ رکھیں، دور رہیں. رول نمبر 6 از دا ڈونٹ لیٹ یور ڈاٹر گو الون. یعنی کہ بیٹی کو اکیلے نہ جانے دینا. اگر اس کی دوست کی شادی ہے یا کوئی اور فنکشن ہے وہ وہاں پر جانا چاہتی ہے تو آج کے اس پرفتن دور میں کوشش کریں کہ خود ساتھ جائیں
اسے اکیلی نہ بھیجیں. اگر خود نہیں جا رہی تو والد یا بھائی کے ساتھ بھیجیں اور اسے ایک لمٹ بتا دیں کہ رات کو اس ٹائم سے پہلے آپ کو واپس لینے آ جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ اعتبار والے جاننے والے لوگ ہیں اور بچی دیر تک وہاں سٹے کرے، بلکہ اس کے لیے ایک مخصوص وقت طے کر دیں کہ اس سے پہلے اسے واپس آنا ہے. اس طرح کزنز کے ساتھ رات کو باہر نہ رہنے دیں. رات وہ وقت ہے جب بچوں کا ماں باپ کے ساتھ اور ماں باپ کا بچوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے. رول نمبر 7 از دا میکنگ فرینڈ ود گرلز آف یور لیول. اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ اپنے لیول کی، اپنے جیسے گھرانے کی لڑکیوں سے دوستی کرے جو فائنینشلی لحاظ سے بھی آپ کے جیسے لوگ ہوں. جب آپ کی بیٹی فائنینشلی لحاظ سے اپنے سے اونچے لوگوں سے دوستی کرنا شروع کر دیتی ہے تو آپ کی بیٹی کمپلیکس میں چلی جاتی ہے. اسے اپنا گھر، اپنی چیزیں، اپنے ماں باپ اچھے نہیں لگتے. اس دنیا میں کوئی معیار نہیں ہے. آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، لیکن خاص طور پر آپ کی بیٹیوں کی سہیلیاں اپنے لیول کے لوگوں سے ہوں، آپ کے جیسے لوگ ہوں، ان کا لائف سٹائل آپ کے جیسا ہو، تاکہ آپ کی بچی کو اپنا لائف سٹائل برا نہ لگے، وہ کسی اور کے طرز زندگی سے متاثر نہ ہو، وہ اپنی لائف کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہ کرنے لگے اور پھر ناکامی کے بعد کمپلیکس میں نہ چلی جائے. ہمارے ہاں بچیاں جب میٹرک اور میٹرک کے بعد کالج جاتی ہیں تو پھر وہاں وہ یہ چیزیں دیکھتی ہیں کہ فلاں سہیلی کے پاس اچھا فون ہے، فلاں کے پاس ایسا فون ہے. وہاں پڑھائی سے زیادہ ان چیزوں پر فوکس کرتی ہیں. پھر وہاں پر بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دوسری لڑکیوں کا مذاق بھی اڑاتی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے ان کے پاس ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اصول نمبر 8 ہے کہ اپنی بیٹی کی جائز خواہشات پوری کریں. فلفل لیگل ڈیزائرز آف یور ڈاٹر. بچیوں کو اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھی جویلری کا شوق ہوتا ہے. اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کی ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا کریں. اسے احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں. اسے اللہ کا شکر ادا کرنا سکھائیں، قناعت سکھائیں کہ جو بھی اس کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور اس کے لیے کافی ہے. ایسا نہ ہو کہ اپنے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ دوسروں کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سلگتی رہے. ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بیٹیوں کی خواہشات کو اگنور کرتے ہیں اور پھر وہ ان خواہشات کو پوری کرنے کے لیے الٹی سیدھی دوستیاں کر لیتی ہیں. اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی جائز خواہشات کو بھی پورا کریں. اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی خراب نہ کرے. بیٹی کی تربیت کا 9واں اصول جو میں یہاں ذکر کر رہی ہوں، ٹیچ یور ڈاٹر ٹو ریسپیکٹ ایلڈرز. اپنی بیٹی کو بڑوں کی عزت کرنا سکھائیں. اگر آپ اپنی بیٹی کو بڑوں کی عزت کرنا سکھائیں گی تو آپ کی بیٹی کی آنکھ میں شرم ہوگی. جس بچے کی آنکھ میں حیا ہوتی ہے وہ کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کرتی، جواب نہیں دیتی، بڑوں کو کھا جانے والی نظروں سے نہیں دیکھتی، بلکہ آگے بڑھ کر بڑوں کے کام بھی کر دیتی ہے اور ان کی عزت بھی کرتی ہے. نتیجے میں وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے. ایک بیٹی کی آنکھ میں حیا اور اس کی بڑوں کو رسپیکٹ دینے کی عادت سے ہی اس کی ماں کی اچھی تربیت کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہماری بیٹیوں کو نیک ہدایت دے. خوشیاں اور سکون بانٹیے، خوشیاں اور سکون حاصل کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہان میں عافیت عطا فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو.